वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाई चुस्त नहीं हो, सलाम का जवाब नहीं आया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिरयानी नहीं मिली क्या आज? है भाई, इतनी भी कायली और सुस्ती ठीक नहीं है, चूँकि अब तो बहुत कम वक्त के लिए मैं बात करूँगा। आपने हज़रत मौलाना अब्दुल मन्नान साहब की तकरीर सुन ली और दीगर उलमा की सुन ली। अल्लाह उन्हीं पर अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। मैं तो आपको अपनी ज़बान में, आप लोगों की ज़बान में कुछ चंद बात बताना चाहता हूँ, ताकि जो तो आप लोगों ने बातें सुनी सुनाई हैं उन सब बातों पर अमल करने का दाई और जज्बा पैदा हो जाए। तो सुना दूँ भाई? क्या हो गया इन्हें लोगों को यूँ देख रहे हैं? ये जाग भी रहे, सो रहे। फिर रात बता रहे मौलाना कि रात भी आप लोग जलसे में नहीं आए। हजरत कारी जाफ़र साहब बता रहे, और अभी भी आप जो है ऐसे बैठे हुए हैं जैसे जो है गूंगे का गुड़ खा लिया। भाई जाग रहे हो, जिंदा हो? हाथ उठा के बताओ कौन कौन जिंदा है। माशाअल्लाह, जिंदा हो तो जिंदगी का सबूत पेश करना चाहिए। दरूद शरीफ पढ़ो, सब जोर से पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही औ कमा जाअ फ़िल हदीस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, अजीज़ दोस्तों, तकरीरें तो आपने बहुत सुन ली, मगर ज़रूरत है कि हम बात कम सुने और उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट ज़्यादा करें, अमल में ज़्यादा लेके आएँ। अल्लाह हमें इसकी तौफीक मरहमत फरमाए। मैं आपको अपनी पूरी तकरीर के खुलासे बता रहा हूँ। तकरीर करने का मौका और वक्त नहीं रहा, चूँकि मुझे मदरसे से मुताल्लिक़, इस मदरसे से मुझे ख़ास लगा हुआ है, ख़ास मोहब्बत है, और उसकी वजह यह है कि आप लोगों को मुझसे मोहब्बत है। इतनी मोहब्बत यकीन मानना किसी जलसे और किसी आवाम से नहीं करता मैं, जितनी आपसे करता हूँ। जहाँ जाता हूँ मुझे याद आ जाता है कि खुंटे के बड़े अच्छे लोग हैं, और उसकी वजह आपकी खूबी, आपके अखलाक, आपका सखावत वाला हाथ, आपके इदारे में जो काम हो रहा है वो काम, वो सब मेरे सामने होता है। अल्लाह ताला इस सब को बेहद कबूल फरमाए और अल्लाह ताला यूं ही इसको चलाता रहे। हमारे नमाज, हमारे रोज़े, हमारी ज़कात, यकीन मानना ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, शायद हमें अल्लाह से मुलाकात नहीं करा पाएंगी, क्योंकि वो इतनी जान नहीं है उनमें, उतनी क्वांटिटी नहीं है, वैसी क्वालिटी नहीं है उनकी नमाजों की और ज़कात और हज की। हमने तो सहाबा के वो चीज़ें देखनी हैं जिनसे झटका लगा जन्नत मिल गई, है ना भाई? मुजफ्फरनगरियों को खास तौर से झटके से मिल सके जन्नत, वैसे नहीं मिलेगी इनको। नहीं समझ में आई तुम्हारे बात? वैसे कैसे मिल पाएगी? एक आदमी, कई साल हो लिए मैंने आपसे सवाल किया, आज भी कर रहा हूं, है कोई ऐसा आदमी जो ये दावा कर दे, मुझे बताए, उसको मुंह मांगा इनाम कि मुफ्ती साहब 10 दिन हो गए, पूरा साल नहीं, पूरा महीना नहीं, 6 माह नहीं, सिर्फ 10 दिन बताए कि मैंने एक भी झूठ नहीं बोला। है कोई मजमे में ऐसा? मैं नहीं मान सकता। कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाता है। कोशिश की होगी कि मैं झूठ ना बोलूं। अगर घर में ही रहे, निकले ही नहीं, तो अलग बात है भाई, आदमी हाथ पैर बांध के पड़ जाए। नहीं तो आमतौर पर कोई है ऐसा जो यूं कह दे कि जी 15 दिन से मैंने कोई नमाज ऐसी नहीं है जो बाजमात मेरे से छूट गई हो। मजमे में मुश्किल से मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई खुड्डे में तो मिल गए, हाथ उठाइए, झूठ मत बोलना। 1 2 3 4 5 6, एक और हैं बड़े, 6.5 लोग मिले यहाँ भी।
5,000 3-4 ہزار لوگوں میں 5.5 لوگ ہیں جن کی جماعت 20 دن سے چھوٹی نہیں، پھر بھی یہ مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کیا 2,000-3,000 لوگوں میں 5-6 یا 10 لوگ کافی ہیں؟ ریشو کتنا ہونا چاہیے؟ نافرمانوں کی ہم نافرمانوں کی تعداد زیادہ ہے، ہم جھوٹ بولنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، ہم زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی تعداد کم ہے۔ اور اسی طرح آپ اپنا جائزہ لیں اور کہیں کہ بھئی ایسا کون آدمی ہے جس نے اپنی بیٹی یا بیٹے کا نکاح عین محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق کیا ہو؟ مشکل سے ہاتھ آئے گا۔ اسی طریقے سے مومن وہ ہے جس نے کسی کو تکلیف نہ دی ہو، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ اس کے اعمال اور افعال سے، وہ ہے مومن۔ المؤمن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ ہم تو پیار میں بھی گالی دیتے ہیں، گاؤں میں پیار میں کسی کو آواز مارو، اگر وہ اتفاق سے اس کا جرم یہ ہے کہ وہ بھتیجا ہے، بھتیجا لگتا ہے رشتے میں، فوراً گالی پڑے گی اس کو۔ گاؤں کا ماحول ہے، حالانکہ مسلم سماج اور معاشرے میں گالیاں تو بالکل ناپید ہونی چاہیے، ہر گھر میں اپنے کنٹرول ہونا چاہیے، مگر نہیں ہوتا۔ گالی سے انسان کے منہ میں بدبو ہوتی ہے، زبان گندی ہوتی ہے۔ تو میں جس طرح کے یہاں کے ماحول ہیں اور جس طرح کی ہماری قساوت قلبی ہے، لیکن الحمدللہ مجھے خوشی ہے، اس میں میرا بھی کام شامل ہے کہ بھئی کچھ لوگ تو اٹھے۔ اچھا کتنے لوگ تہجد پڑھتے ہیں؟ 1 2 3 4 3.5 ہے، ایک بچہ بھی ہے، 3.5 لوگ تہجد پڑھتے ہیں، جبکہ کم سے کم 20% 30% تو ہونا چاہیے۔ مگر چلو یہاں میں نے تو جلسوں میں اب تک کسی جلسے میں 2 آدمی نہیں ملے جو ہاتھ کھڑا کیا ہوگا جی الحمدللہ ہم تہجد پڑھتے ہیں، جبکہ تہجد کی نماز ایمان کی نشانی اور علامت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر تمہیں کوئی اچانک اجنبی گواہی دے، کسی معاملے میں گواہی دے، اگر تہجد پڑھنے والا گواہی دے دے، کوئی اور عمل اس کا اپنے نے دیکھا ہو تو قبول کر لیا جائے، کیونکہ اس کی تہجد اتنی معتبر تہجد کی نماز ہے، اللہ کے رسول کی عمل آئے وہ نوافل ہیں، مگر ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ اب تو بوڑھے بھی دیر رات کو سوتے ہیں اور تہجد میں بالکل اخیر میں جائیں گے نماز میں جب جماعت ہونے کے بالکل قریب ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اعمال کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے ہمارا جنت میں جانا اور اللہ اور اس کے رسول سے ملاقات کرنا بڑا مشکل ہے، محال ہے۔ ہم تو صرف ایک کام ہے، جیسے بعض صحابہ میں بھی تھے سب طرح کے لوگ، مگر وہ اپرچونٹیوں کو قبول کرتے اور ان کو خالی نہیں جانے دیتے۔ میرے تو یہی سمجھ میں آیا، میں تو اس لیے کہیں کہیں اپنی جان دھو لیتا ہوں، کہیں کہیں مسلمانوں کی طرف سے لڑ لیتا ہوں، چاہے حکومت سے لڑنا پڑے، چاہے جو ہے پرشاسن سے لڑنا پڑے، اور بالکل ٹکرا جاتا ہوں۔ یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید انہی کاموں کی وجہ سے اللہ ہمیں قبول کر لے گا، نہیں ورنہ تو نماز بھی، روزے بھی، زکوٰۃ بھی کہیں نہ کہیں چوک ضرور ہوتی ہے۔ 100% کوئی نہیں کہہ سکتا کہ الحمدللہ مجھے اطمینان ہے کہ میرے اعمال اچھے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اگر ان کا ہم شمار کرنا چاہیں تو نہیں شمار کر سکتے، تو شکریہ تو بنتا ہے۔ اس کے شکریہ میں آپ جانتے ہیں اللہ ہی ہیں، اللہ رب العزت ہیں جو ہمارے مالک، ہمارے مال کے مالک، ہماری جان کے مالک، ہماری اولاد کے مالک، اس زمین اور آسمان کے مالک اللہ ہی نے ہمیں جو ہے یہ سب عطا کیا ہے، وقتی طور سے عطا کیا ہے، یہ دائمی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم اس کو دائمی سمجھنے لگے، یہ ہماری خام خیالی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور نوجوان بچوں، مجھے آپ سے اس وقت بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ سے یہ جو چادر چاک ہم کرتے ہیں کہ اس دنیا سے محبت نہیں کرنی، دائمی نہیں سمجھنا، تو آپ اس کو مان لیتے ہو، اور اس علاقے میں اس سے خوبصورت اور مضبوط جلسہ دیکھنے میں نہیں آتا۔ یہ قاری جعفر صاحب کی محنت ہے، علماء کرام کی محبت اور ان کی دعائیں ہیں کہ ہر جوان، ہر بچہ، بلکہ اس علاقے کے تو ہندو بھائیوں میں بھی اس کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ وہ سچائی یہی ہے، ہماری زندگی امتحان ہے، ہمارا مال امتحان ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں شاید آپ کو بتا چکا ہوں، دہرادون میں چلیے، ہمارے یہاں بابا فرید صاحب تھے، بہت بڑے آدمی تھے، اتنے بڑے آدمی کہ اب سے 25 سال پہلے کتنا بڑا، کروڑوں روپے
करोड़ों रुपए उनके प्रण पर मांग लिए थे नफीस भाई ने, करोड़ों रुपए उस वक्त में। हजारों बीघे जमीन का मालिक, हजारों। हिमालयन ड्रग्स के डायरेक्टर थे वो, और उनके पार्टनर थे हिमालयन कंपनी के, लिफ्ट 52 वाली के। लेकिन इंतकाल हुआ तो आज अकेले कब्रिस्तान में पड़े। उस वक्त तो भिखारियों की लाइन लगती थी, रिश्तेदारों की लाइन लगती थी, दूर पार के लोग अपना बताते थे, और आज वो अकेले सोए हुए हैं। हम सब लोगों को भी अकेले जाने, उस घर की तैयारी करें, उस अपॉर्चुनिटी को कबूल करो जो हो सकता है आपका इम्तहान हो। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, आपके बाद ताबिईन, ताबिईन। भाई क्या हो गया ये यहाँ? चलो खैर, उसको सीधा कर देंगे, वो कर देंगे। आप अपना काम करते रहो, मुझे देखो, आप वो अपना काम कर देंगे, आप इधर देखो। तो ये इन्नमा अमवालुकुम औलादुकुम फितना। हाँ भाई, तू क्या करेगा? उधर कोट गए बैठ, पागल आदमी। तू उसका देखो, उसे जो दिखाएगा खंबा गिर गया। बेवकूफ़ आदमी, क्या हो गया ना बच्चों को? ये बदनाम की करेगा तुम्हारी कमेटी वालों। देखो कैसे बंदा था, खंबा गिरने को हो गया, बच्चे मरने को हो गए। पागल आदमी ऐसी वीडियो बनाता है। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा अमवालुकुम औलादुकुम फितना, तुम्हारी औलाद, तुम्हारा माल फितना है। अच्छा एक बात बताओ, जब से कारी जाफर साहब और मैं यहाँ मेहनत करते हैं, कोई आदमी ऐसा है जो यूं कहे कि मुफ्ती साहब मैंने पैसे दिए थे और मैं गरीब हो गया? है भाई कोई ऐसा? भाई हम ऐसे आदमी के लिए खड़े हैं कि हम उसको वापस कर सकते हैं, मगर एक भी नहीं मिलेगा। क्या हाल तो यूँ हो गया, मुफ्ती साहब शर्म में कोई और उठेगा तो तन्हाई में मिल सकता है हमारे से। तन्हाई में मैं हलफ उठा के कह सकता हूँ, जिसने हम लोगों की ज़बान की वजह से अल्लाह की राह में माल खर्च करा, मैं उसके ऊपर दावा कर सकता हूँ कि आखिरत में तो वो बहुत बड़े अजर का मालिक हो गया। दुनिया में भी अल्लाह जल्ले शानहू ने उसको कभी गरीब नहीं करना। ये वादा है अल्लाह का, अल्लाह के नबी की हदीस है। जो अल्लाह की राह में, और अल्लाह की राह भी कुरान, मन खरज तलबुल इल्म फहुवा फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में इल्म के लिए निकला, उस पर पैसे खर्च करना, लिमिथली हादा फलियामलिल आमिलून, यही है जगह खर्च करने की। माल तो चला जाएगा, और सुनो, माल खर्च करने वाला ये तो कुरान पर हो रहा है। आप कुरान पर छोड़िए, दुश्मनों पर भी अगर आपने माल खर्च कर दिया, हिंदुओं पर भी अगर अपने माल खर्च कर दिया, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर दिया, तो लिख के रख लो, आप अल्लाह के रसूल के अकॉर्डिंग, हुजूर के फरमान के मुताबिक आप सखियों में लिखेंगे, और सखी पर अल्लाह की रहमत उतरती है। सखी को अल्लाह ताला, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, अपनी रहमतों में छुपा लेता है। आपने शायद वाकया सुना होगा मेरी ज़बान से। हमारे यहाँ खर्च करने का रिवाज कंजूसी के साथ है, खुड्डे में तो बहुत है। आम मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। हालांकि खर्च करने की जगह ये करके तो देखो। एक ऑफिसर थे यहाँ हमारे यहाँ, बड़े ऑफिसर, एक क्लास ऑफिसर, मैंने उनकी तशहीर करी, साहब इतना बड़ा ओहदा आपको मिला है, आप रिटायर्ड हो गए, आप हज पे जाइए। हज पे उसने कहीं से मस्जिद में सुना, मेरे से खुद बयान किया, उन्होंने सुना हुआ नहीं, मुझसे खुद बताया। कहा कि मुफ्ती साहब हम जब हज पे चलने लगे तो हमें मौलवी साहब ने बताया कि जो अल्लाह की राह में, चाहे हज हो, चाहे कुरान हो, या और भी अल्लाह का रास्ता, तबलीगी जमात हो, माल खर्च करेगा, अल्लाह जल्ले शानू उसमें कई गुना इनायत करेगा। अब मैं तो चूंकि रिटायर्ड हो गया, हुकूमत से तनख्वाह भी नहीं आनी, मैंने वहाँ जाने के बाद खूब खर्च किया मौलवी साहब के मुताबिक। बाजी आदमी, दाढ़ी तो नहीं थी उसके, हाजी मोहम्मद मुश्ताक, दाढ़ी वाड़ी नहीं थी, वो तो ऑफिसर आदमी था, दाढ़ी तो हज के बाद रखी है उसने। कहने लगे मुफ्ती साहब मैंने, देखो अल्लाह माफ़ फरमाए, तजर्बा करना तो नहीं चाहिए, मगर तजर्बे के लिए खर्च किया कि देखता हूँ मौलवी साहब की बात सच्ची है कि नहीं है। मैं देखता हूँ, मेरा कोई कारोबार नहीं, नौकरी भी चली गई, अब कहाँ से देगा अल्लाह मियाँ। अब अंदाज़ा लगाओ, कान खोल के सुनना, देखो उस अफसर की चश्मदी मेरे से खुद से बताया कि जी मैं खर्च किया वहाँ, और जो पैसे थे सब निपटा के आ गया, घर आ गया। अब ना तो तनख्वाह नहीं है, मामूली पेंशन नहीं है, और ना कोई तनख्वाह है, ना कोई कारोबार है, ना कोई दूसरी जगह। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 2.5 महीना हुआ,
کہ میں سوچ رہا مولوی صاحب نے کہا تو تھا، لیکن کبھی کبھی مولوی صاحب کی بات بہت مضبوط ہوتی ہے، چونکہ یہ اللہ اس کے رسول کی بات بتاتے ہیں۔ چنانچہ خود کہتے ہیں کہ مفتی صاحب 3 مہینے کے بعد ابھی 15-20 دن پہلے مجھے فون آیا میرے ایم ڈی کا، ڈائریکٹر کا، کہہ رہے مشتاق سنا بھائی تم تو حاجی صاحب ہو گئے، ہماری طرف سے آپ کو مبارکباد، تمہیں مشتاق آفس آنا تھا۔ سر کیا ہوا؟ آنا تھا یار تمہارے لیے کچھ خوشخبری ہے، سرپرائز ہے۔ کہا میں نے سوچا پتہ نہیں کیا سرپرائز ہوگا، میں حج سے آیا شادی سے لیے بلوا رہا ہوگا ایم ڈی ہمارا ہے، بڑے وبھاگ کا ایم ڈی صوبائی سطح پہ، کہ میں گیا تو اس نے مجھے الٹا مٹھائی کھلائی کہ تو حج سے آیا ہے، اور مجھ سے کہنے لگا یار مشتاق ہمیں پہلے تو معاف کر، تقریباً 5 سال سے تیرا پی ڈی ایف پورا نہیں جڑ رہا تھا، تیرا پی ڈی ایف فنڈ جو ہوتا ہے وہ پورا مکمل وبھاگ تجھے نہیں دے پایا۔ جب تو حج پہ گیا ہم نے تیرا ریکارڈ کھنگالا تو پتا چلا کہ بھئی تیرے تو تقریباً 11 لاکھ روپے اور باقی ہیں ہماری طرف۔ نہیں سمجھے اب بات؟ ہاں کر کے تو دیکھو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ کہہ رہا مفتی صاحب ایسا جیسا میرا بدن سن ہو گیا کہ یار مولوی صاحب کی بات تو واقعی بڑی زبردست ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا۔ یہی ہمارے گاؤں میں جلسہ ہو رہا تھا، اس جلسے میں ایک بچہ آیا مزدور، وہ ٹریکٹر چلاتا بیچارہ، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا محبت میں، جوان بچہ، تو میں نے کہا میں نے کہا کتنے پیسے دو گے اللہ کے راستے میں؟ قرآن کے، قرآن ہے، سوچ کے دیکھو جب مر جاؤ گے تو پتہ چلے گا کیا دیا تھا۔ خدا کی قسم کبھی کبھی 1 مرتبہ کا دیا ہوا آپ کو جنت نعیم میں داخل کرا سکتا ہے۔ سوچ لو جب مر جائے گا انسان پھر کچھ نہیں کر سکتا، ابھی زندگی ہے، ادھار دے سکتا ہے، مزدوری کر کے دے سکتا ہے، کما کے دے سکتا ہے، بچوں سے مانگ کے دے سکتا ہے، مگر جب آنکھ بند ہو گئی اذا مات الانسان انقطع عملہ، قیامت ہو جاتی ہے قائم، اذا مات الانسان قامت قیامتہ، پھر کچھ نہیں کر سکتا۔ اب اس مزدور سے میں نے پوچھا تمہارے ابا مرحوم کے لیے تم کیا ایصال ثواب کرو گے؟ مجھ سے کہنے لگا میں نے ہاتھ پکڑ رکھا، کہہ رہا حضرت آپ کی بات تو ٹالی نہیں جائے گی مگر اب پیسے نہیں ہیں، 10,000۔ میں نے کہا نہیں، کم سے کم ابا کے لیے 31,000۔ مزدور تھا، میری آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہنے لگا ہے تو نہیں ابھی کاروبار میں۔ میں نے کہا اللہ تجھے بہت جلدی کئی گنا عطا کرے گا۔ تو پتہ نہیں کیا گاؤں کے لوگ تو پکے ہی ہوتے ہیں نا، رسول اللہ کے زمانے میں بھی پکے تھے۔ کہنے لگا پکا؟ میں کہا پکا۔ کہنے لگا تو بتاؤ کتنے دینے؟ میں نے کہا 31۔ کہنے لگا شام کو لا کے دے رہا، کہیں سے بھی لا کے دو، 31 ہو گیا آپ کی۔ اب اندازہ لگاؤ میں نے وعدہ تو کر لیا مگر میں نے بھی وعدہ کس پر کیا؟ ارے کوئی ہو یا نہ ہو، حکومت مخالف ہو تو ہو، زمانہ مخالف ہو تو ہو، ہماری غربت، مگر ہمیں ناز ہے ہمارا اللہ تو ہے جو ہماری بات مانتا ہے، ہمارا نبی تو ہے جو ہماری باتوں کی لاج کر لیتا ہے۔ کبھی کبھی گفت اللہ بود، گفتگو اللہ بود، گرچہ حلقوں میں عبداللہ بود، کبھی کبھی بندے کی بات کو اللہ یوں چک لیتا ہے، پوری کر دیتا ہے۔ اس مزدور نے میری بات کو پکڑا اور کچھ ابھی 3 مہینے کے بعد مجھے ملا۔ میں نے کہا بول بھائی کیسا چل رہا کام؟ مسکرا کے میرے گلے لگ گیا، کہہ رہا مفتی صاحب بات تو مولویوں کی جان ہے، پکی ہے۔ میں کیا ہوا بتا؟ کہہ رہا چھوڑو، آپ نے میرے سے وعدہ کیا تھا اور پیسے ہو گئے تو ہو گیا وہ کام۔ میں نے کہا بتا تو صحیح۔ اب دیکھو سے اللہ نے کیسا رزق عطا کرا، خدا کی قسم کھڈے کے نوجوانوں، یہ سال بھر میں موقع دیتا اللہ تمہیں۔ او لوگو اسے یوں ہی نہ گواؤ، کتنے گاؤں میں ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال جلسے میں تھے اور اس سال یوں کر رہے ہاں یا نہ، زبان بھی تو دی اللہ نے منہ سے، اس سال جلسے میں نہیں ہے۔ بھئی یہ بات سچ ہے یا نہیں ہے؟ سچ ہے، مالک تھے، زمیندار تھے، بیٹوں پر حق تھا مگر اب نہیں ہے، چلے گئے، سارے رشتے ٹوٹ گئے۔ کہنے لگا مفتی صاحب کمال ہو گیا، آپ سے ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا مجھے کسی کا فون آیا، کہہ رہے بھائی اکرام تھا اس کا نام، زبان پہ آ گیا میری۔ کہنے لگا اکرام یار توڑی چاہیے، توڑی سمجھتے ہو؟ توڑی سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کہا لڈو بنتے ہیں توڑی کے۔ بھائی توڑی کا کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ لڈو بنتے ہیں توڑی کے۔ بھائی توڑی تو سبھی جانتے ہیں نا کہ جی توڑی کا فون آیا، اکرام توڑی چاہیے۔
تو انہوں نے کہا, میں نے کہا بھائی توڑی کہاں سے لا کے دوں؟ ہاں, اس نے کہا اکرام توڑی پڑی ہوئی ہے یار, اسے کھیت میں سے اٹھا لے. کہنے لگا جی اسے کون اٹھا رہا, خامخواہ ٹریکٹر کا ڈیزل پھونکے گا. اس نے کہا یار ڈال ڈول دے کہیں اٹھا کے کھیت خالی ہو جائے گا, ایسی پڑی کم سے کم 50-100 ٹرالی ہریانے میں. کہہ لگا میں نہیں اٹھانے گا جی, بالکل نہیں, میرے پہ کہاں اتنا ٹائم رکھا, ڈیزل کون دے گا اتنا. کہنے لگا بھائی میں دوں گا, کھیت خالی کر دے. نو کہ جی میں نے طے کر لیا 1500 روپے ٹرالی اٹھانا, اور اٹھا کے ابھی سوچ رہا تھا کہ کہاں اسٹور کروں, کسی بھٹے والے کو دے دوں گا, ابھی کوئی کرا کے نہیں. ابھی اٹھانا شروع کیا, کہیں ڈالنے نہیں پایا تھا, ایک فون آیا, اکرام توڑی چاہیے. تو اسے بتا کیا کہہ رہا, ہوشیار تھا وہ, ان پڑھ تو تھا. کہہ رہا جی کہاں توڑی کہاں مل رہی ہے, توڑی نہیں ملتی, توڑی کا تو بہت شورٹیج چل رہا, بھٹے والے ڈھونڈتے پھر رہے, توڑی نہیں مل رہی. اس نے کہا یار کہیں سے بھی لا دے, توڑی چاہیے. اس نے کہا جی بہت دور سے لانی پڑ سکے گا, ڈھونڈ کے لایا, ہریانہ جانا پڑے گا, ڈیزل بہت لگے گا. اس نے کہا یار دے دوں گا, بتا کتنے پیسے لے گا. کہ جی توڑی بھی لانی, مجھے بھی مزدوری چاہیے, 3000 روپے لوں گا ایک ٹرولی کے, وہاں سے لانے کے. اس نے کہا بھائی دے دیے. تو 1500 تو ادھر سے مل گئے, اور کتنے اندازہ لگاؤ گے, توڑی کی ٹرولی پر 5000. پتا کیا کہہ رہا, مفتی صاحب 1 مہینے کے آس پاس توڑی دھوتا رہا اور روپے کمائے 7 لاکھ ڈیزل ہٹا کے. کتنے بھائی؟ اب 30 کو 31 کو جوڑ کے گنا کر لو کتنے. فَلْيُضَاعِفُوا أَضْعَافًا كَثِيرًا. یقین تو مانو آج بھی ہو جو براہیم جیسا ایمان پیدا آگے کر سکتی ہے, انداز گلستہ پیدا. یقین کر کے دیکھو, آپ اپنے بڑوں کے لیے خرچ کر کے دیکھو, دنیا میں بھی اللہ سرخرو کرے گا اور آخرت میں بھی آپ کو ایسے رتبے عطا کرے گا اس قاہرہ کی عورت کی طرح, اس قاہرہ کی جو ایک خاتون کی طرح, جس نے ایسے آدمی کو جنت کا حقدار بنا دیا جس نے کبھی سجدہ ہی نہیں کیا تھا. آپ نے سنا ہوگا قاہرت, ایک فرات میں ایک عورت رہتی ہے, سید, چھوٹے چھوٹے بچے, شوہر کا انتقال ہو گیا, بچے یتیم ہو گئے. سنو غور سے, اب وہ ہجرت کر کے قاہرہ چلی گئی. وہاں جانے کے بعد اس نے کسی سے پوچھا یہاں کوئی ہے جو خالص اللہ کی محبت میں میرے پیسے خرچ کرتا ہو؟ کوئی مطلب نہیں, کوئی مقصد نہیں. ہاں یہ قاری جعفر صاحب تو آپ کو محبتوں کے الفاظ بھی نہیں کر سکتے, چونکہ بھلا رسید آدمی ہے, اتنا قیمتی آدمی نصیب نہیں ہوتا کسی کو, بہت قیمتی آدمی ہے. یہ اتنا قیمتی بن گیا کہ آج کی تاریخ میں 1,00,000 روپے کی تنخواہ پہ بھی سے کوئی اپنے یہاں لے کے چلا جائے گا. اس کی قدر کیا کرو. کہاں ہے قاری جعفر صاحب؟ یہاں کو آ کے بیٹھ, تیری بارات چڑھ رہی تو پیچھے مر رہا. یہاں کو آ, یہ ساری بارات تیری تو ہے, اتنا قیمتی ہے. اس دن دیکھو اس کے چہرے پہ نور دیکھو, اللہ کی قسم میں ہر بار فیل کرتا ہوں بس سائز ہی چھوٹا رہ گیا. انی بہت ہی زیادہ قیمتی ہے. پھر میں اس کا سائز بڑھا دیتا ہوں, میں نے کہا جتنا زمین سے اوپر اتنے نیچے بھی ہے, چونکہ پوری کئی ملکوں میں سفر کر کے آ جاتا ہے صرف آپ کے بچوں کے لیے. قدر کیا کرو. وہ بچوں کو, یتیم کو لے کے چلی گئی. کسی سے پوچھا یہاں کوئی مسلمان ہے سخی جو اللہ کے لیے اس کو شوق ہو پیسے خرچ کرنے کا؟ سنو کھڈے کے لوگوں, پیسے خرچ کرنے کا بھی شوق ہوتا ہے, نہیں سمجھے آپ بات؟ بعض پہ ہوتے ہیں اللہ کی قسم یوں ہی مری جا. ایسے میں نے کتنے دیکھے جن پہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ نہیں کر پاتے وہ. اب اس نے سوچا ہاں جی فلاں صاحب ہیں, ارشد صاحب ہیں, ان کے یہاں جاؤ. اب وہ گئی سخی کے پاس, دروازہ کھٹکھٹایا, کہنے لگی کہاں سے آئی ہو؟ وہی آ گیا اتفاق سے. کہنے لگے جی میں جو ہے ہرات سے آئی ہوں. کیا بات ہے؟ اب جی چھوٹے چھوٹے ننھے معصوم بچے ہیں, یتیم بچے ہیں, ان کے میرے لیے کچھ ٹھکانہ کرو, میرے بچوں کا انتظام کرو, انہیں پڑھانا ہے, شہر میں لے کے آئی ہوں, مہاجر ہوں. کہنے لگا سید ہو؟ کہ ہاں سید ہوں. کہنے لاؤ شجرہ دو. اس نے کہا حضور سجرہ ہوتا تو میں یہاں آتی, سید ہوں, شجرہ وجرہ میرے پاس سند نہیں ہے, سند میرے سے سند. کہنے لگا تو جاؤ, یہاں تو ہر دوسرا آدمی آ کے کہتا میں سید ہوں, میں ضرورت مند ہوں, فلاں, کس چیز کا یقین کریں, جاؤ. ٹال دیا, بس غلطی کر بیٹا. اس لیے تو کہتے ہیں زندگی کا کوئی بھی حصہ آپ کا امتحان بن سکتا ہے, کوئی بھی نکلے ہوئے الفاظ آپ کا امتحان بن سکتے ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَعَلَ فَرَسٌ, مانگنے والے سے دے کے جان چھڑا لو چاہے وہ گھوڑے پر کیوں نہ بیٹھا. اور ہم اوے دیکھے او سردار, اوے دیکھے فرمایا, میں دیکھے اٹا کٹا آدمی, اوے یار اسے شرم نہیں آ رہی, مانگتا پھر رہا ہے.
جیسے یہاں تو قاری صاحب جیسے آدمی کو کہہ رہے لوگ، مجھے حیرت ہوئی، قرآن کے لیے دامن پھیلانے والے کو کہہ رہے ہیں کہ ان کا تو کام مانگنے کا ہی ہے. بھول گیا، واپس آ گئی، آ کے رونے لگی، ہائے اللہ یہ سخی بھی اتنا کنجوس نکلا. رونے لگی. تھوڑی دیر میں کوئی اور آیا، اس سے پوچھا کوئی سخی ہے؟ اس نے کہا وہ مسلمان ہے بھائی محمد ارشد، نام لے رہا ہوں بتانے کے لیے. عربی میں تو کچھ اور نام لکھا. اس نے کہا اس کے علاوہ بتا. اس نے کہا وہ ہے لیکن ہے مجوسی، مسلمان نہیں ہے، ہندو ہے، آتش پرست ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں، اسی کو ٹرائی کرتے ہیں، مگر دل او لوگو او حاجیو یہاں رکھا اللہ میاں تو یہاں ہے، یہاں سے بات بنتی ہے. کبھی کبھی ہندوؤں کے پاس بھی یہاں میں کئی لوگوں دیپک سیپک آتے ہیں، ہر بار پیسے دیتے ہیں، اللہ ان سے دلواتا ہے. دل میں جس کی محبت ہوگی. چنانچہ وہ وہاں گئی، کنڈا کھٹکھٹایا، نکل کے آیا وہ مجوسی ہندو. اس نے کہا بھائی میں سید ہوں. کہ سید کون؟ کہ مسلمانوں کے نبی کی اولاد سے ہوں میں، مہاجر ہجرت کر کے بچوں کو لے کے آئی ہوں، ان کے لیے کوئی ٹھکانہ کر سکتے ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ ہرات سے آئی ہوں. اس نے اپنی بیوی کو آواز لگائی، یہ فلاں بن فلاں فلاں بنت فلاں، جلدی آ، دیکھ یہ سید ہے مسلمانوں کے قیمتی خاندان اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے قبیلے سے، جلدی آؤ. یہ تو بہت اچھا، ہم تو خرچی کرتے ہیں، کرنا ہی ہے ہم نے، اللہ نے مال دیا، کدھر لے کے جائیں گے؟ لو اسے اندر دو. بچے بھی اندر لے لیے، اسے بھی اندر لے لیا. اس کی بیوی نے بھی، بڑی خاتون، بڑی بااخلاق، بڑی رحم دل تھی، نہلایا دھلایا، کپڑے پہنائے، کھانے پہ بٹھا دیا، سلا دیا. اب جیسے ہی رات کو انہیں سلائے تو جناب محمد الرسول اللہ دونوں کے خواب میں آ گئے. سبحان اللہ. اس کے بھی خواب میں آئے مسلمان سخی کے، اور اس کے بھی خواب میں آئے، دونوں ایک خواب میں جمع. کیا خواب دیکھتا ہے وہ مسلمان؟ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، صحابہ ہیں، اور تمام دنیا کے لوگ اور جنت میں ہیں. لیکن جنت سے باہر ہیں یہ لوگ، جنت میں لوگ جانے لگ رہے ہیں، خوشبو معطر ہو رہی ہے. تو یہ آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ عالی شان محل ہے. اس میں داخل ہونے لگے تو جیسے ہی یہ سخی مسلمان داخل ہونے لگا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا حضور نے اور کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا حضور اس مکان میں دل کھینچا جا رہا ہے، اس میں داخل ہونا چاہتا ہوں. خواب میں کہا نہیں یہ تو فلاں قاہرہ کے فلاں سخی کا گھر ہے. اس نے کہا حضور میں ہی ہوں، قاہرہ میں مجھ سے زیادہ خرچ کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. کہا جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے خالص محبت میں مال خرچ کرتا ہوں وہ چاہیے. اس نے کہا حضور میں ہوں. اس نے کہا لاؤ سند. کیا کہا؟ لاؤ سند، سند لاؤ. کہنے لگا حضور سند تو اس بات کی کوئی نہیں. حضور نے دھکا مارا، کہا جاؤ پیچھے، تم نے ہماری ایک غریب بچی سے جو ہمارے خاندان کا نام لیتی ہے، تم نے اس سے سند مانگ لی، پروف مانگ لیا. کہاں خرچ کرو گی، کیسے خرچ کرو گی، کون ہو؟ جاؤ. یہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے ایمان کا پرمانہ نہ کر دو، اپنے ایمان کو پرمانت نہ کر دو، اپنے ایمان کی سند نہ دے دو، سخاوت کی سند. دھکا دے دیا. اور حضور اعلیٰ نبی علیہ السلام نے جیسے دھکا دیا اس کی آنکھ کھل گئی تو دیکھا پسینم پسین ہے اور کمرے میں جو ہے بدبو ہے، وحشت ہے. گھبرایا، اٹھا، جلدی سے کپڑے بھی نہیں پہنے، ننگے پیروں توڑا. اسے اسی وقت اذان کا ٹائم ہو رہا تھا. ادھر ہوش باختہ یہاں ڈھونڈ رہا، وہاں ڈھونڈ رہا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی نے کہا بھائی کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہ کچھ مہمان تھے، ایک عورت تھی بچے لے رہی تھی، کدھر گئی؟ یہاں تھی وہاں تھی. دن نکل گیا. دن نکلے کسی نے کہا مجوسی کے گھر پہ دیکھی تھی ہم نے. بس سمجھ گیا. مجوسی کے گھر پہنچا، زور زور دروازہ مارا، کہا او مجوسی. اس نے کہا کیا بات ہے؟ ایک دوسرے کو جانتے تھے. میرے کچھ مہمان تھے، وہ تیرے یہاں ہیں؟ کہ ہاں ہیں. کہ دے دو. اس نے کہا نہیں دوں گا. رات میں نہلایا دھلایا، کپڑے پہنائے، سلایا، نہیں دوں گا. اس نے کہا بھائی 1000 دینار لے لے. اس نے کہا نہیں دوں گا. اس نے کہا 5000 دینار لے لے. اس نے کہا نہیں لوں گا. اس نے کہا بھائی تیرے خدا کا واسطہ تجھے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، جو چاہتا ہے 10,000 دینار لے لے. اور لوگوں سن لینا جوان بچوں، کبھی کبھی سودا اتنا مہنگا ہو جاتا ہے. کہنے لگا نہیں لوں گا. اس نے کہا جو تو چاہتا ہے منہ سے مانگ لے، مگر ایک رات تو نے رکوایا، ان کا بدلہ مجھ سے لے لے، مگر میرے مہمان خدا کا واسطہ میرے حوالے کر دے. تو پتہ کیا کہہ رہا وہ مجوسی؟ اگر یار جاؤ، اگر تو ساری سلطنت بھی دے دے گا میں تجھے مہمان واپس کرنے والا
बोलो ना भाई जोर से, नहीं हूं। क्यों? उसने कहा अब जाओ जाओ जाओ, उन मेहमानों की कदर कल करते जब आवाज लगी थी, जब अपॉर्चुनिटी मिली थी, जब मौका मिला था। देखने के बाद तो सौदा कोई भी कर ले। क्या मतलब? कह रहा मतलब नहीं समझा। जब रात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने तेरा हाथ पकड़ा, जब तुझसे पूछा कहाँ जा रहा है, तूने कहा जन्नत में दिल खींचा जा रहा है। हुजूर ने पूछा ये तो सखी का घर है, तूने कहा मैं हूँ, मैं सुन रहा था तेरी बराबर में खड़ा हुआ। तुझसे हुजूर ने मांगा ला फरमान, इन्हीं मेहमानों की बरकत से, इन्हीं मेहमानों की बाबत का कि तूने सनद मांगी, ला तू भी अपने ईमान का प्रमाण पत्र दे, तो तू दे नहीं सका। हुजूर ने तुझे मेरी आंखों के सामने धक्का मार के पीछे किया है, और सुन जब तू पीछे गिरा हुजूर ने मेरा हाथ पकड़ा और जन्नत में मुझे दाखिल कर दिया। अब मैं हूं वो सखी, तू नहीं है। मैंने सुबह उठते ही सबसे पहला काम किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब इन मेहमानों को मेरी जिंदगी में कोई मुझसे जुदा नहीं कर सकता। इनकी वजह से मुझे ईमान मिला, इनकी वजह से मुझे अल्लाह के रसूल की ज़ियारत हुई, इनकी वजह से मुझे हिदायत मिली। देख करके तो सौदा कोई कर ले। तो भाई देख के सौदा करोगे तो बात खराब हो जाएगी, देख के सौदा नहीं करना। मैं तो आपसे बस गुजारिश यही करता हूँ कि अभी बात छुपी हुई है। हजरत कारी जाफर साहब बड़ा काम कर रहे हैं। देख करके आपने शाह बहलूल का वाक़या सुना ना, शाह बहलूल का वाक़या सुना। वो रास्ते में पड़े हुए थे, तारीख में लिखा है वहाँ से हारून रशीद बादशाह गुजरा। तो बादशाह जैसे वो बहलूल फ़कीर था, मस्त पड़ा हुआ, जैसे बच्चे नहीं पहले, अब तो लोगों ने मट्टियाँ ख़त्म कर दी, बालू में पैर डालते बच्चे जो है वो बना लेते थे घर, है ना। आज भी जहाँ किसी के बालू पड़ा रहता है, छोटे छोटे पैर डालते हैं बच्चे, उसे घर बना के कहते हैं घर है ये। तो ऐसे ही वो अपने रास्ते में बालू से पैर बना रहा था और निकाल रहा, तो कई उन्होंने छोटे छोटे वो गुर्रे बना रखे थे। अब किसी ने कहा हुजूर बहलूल पड़ा हुआ है। हारून रशीद बादशाह से कहा, हारून रशीद तो क्या उतरते, वो रानी महारानी ने देख लिया, फौरन कहा बहली रोको। उन्होंने बहली रुकवाई और उतर के चली गई। जानते हो उस औरत का नाम क्या था? मालूम है क्या था? क्या यार तुम सभी लोग भूल गए? हारून रशीद की बीवी का नाम क्या था? हैं यार तुम लोग कैसे हैं कारी साहब? इनको तो जुबैदा नेक खातून उतरी, अल्लाह वाली थी, बड़ा माल खर्च किया। तारीख में उस जमाने में इस औरत जुबैदा खातून से ज्यादा माल किसी ने खर्च नहीं किया। जहां जाती भर भर के लुटाती, जहां जाती भर भर के लुटाती। और पता करो तारीख से जुबैदा का माल कभी खत्म, जुबैदा के शोहर का माल कभी खत्म नहीं हुआ। कहने लगी उतर के, अस्सलाम वालेकुम या बहलूल, या सईदी या बहलूल। बहलूल ने कहा वालेकुम अस्सलाम, कौन हो? कहने लगी आपकी कनीज़ा, आपकी गुलाम। महारानी कह रही है क्या एहतराम था। बहलूल को कह रही है आपकी कनीज़, आपकी बहनी, मैं जुबैदा हूँ। क्या कर रहे हो बहलूल? कहने लगे जन्नत बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? यार जोर से बोलो, मुँह कर रहे हो यार, कुछ तो बोला करो जोर से। जन्नत बना रहा हूँ। उसने कहा क्या करोगे जन्नत का बना के? कहने लगे बेचूंगा। अब कितने में बेचोगे? अब 2 दिनार में। कितने में भाई? इम्तिहान है। 2 दिनार निकाले, हिमियानी से कहा लो। बस बहलूल ने यूं पैर मारा, उठ के चल दिया। अल्लाह तुझे जन्नत दे दी, मैंने तुझे जन्नत दे दी, अल्लाह तुझे जन्नत अता करेगा। और रास्ता भी साफ हो गया और बहलूल 2 दिनार लेके चला गया। बादशाह को बताया बहलूल को, मैं उठा के आई हूँ। कहने कि तुम भी पागल हो, 2 दिनार में घी, जिसका तो काम है पागलपन का, ये तो यही काम है बावले का, मांगता रहता है लोगों से, पता नहीं किधर लेके जाता है, बेकार कर यही 2 दिनार। अब रात को दोनों मियाँ बीवी को ख्वाब आता है और ख्वाब में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। किताबों के अंदर लिखा है कि जुबैदा को हुक्म होता है ये जन्नत तेरी है। अब जैसे हारून रशीद दाखिल होने लगे फौरन रोक लिया गया। उसने कहा ये महरम है, ये ऐसा बैत हराम है, ये जिसमें आप नहीं जा सकते, ये जुबैदा का ये जनान खाना है, ये उसका खास मकाम अल्लाह ने दिया है। उसने कहा मेरी तो बीवी है। कहा कि मगर नहीं दाखिल हो सकती आप, ये उनका मखसूस है, ये उनका
مخصوص ہے. کہاں سے مخصوص ہے؟ کہ انہوں نے کلی خریدا ہے، اللہ نے ان کا متعین کر دیا ہے. یہ کلی خریدا 2 دینار میں، اب آنکھ کھل گئی تو پسینم پسین. ہارون رشید بھی رحم دل بادشاہ تھا، اللہ نے سخی بنایا تھا، فوراً نکل پڑے. راستوں میں گئے، ادھر ڈھونڈا ادھر، بہلول مل گیا. بہلول دیکھا تو پھر راستے میں بیٹھا. ہارون مسکرایا کہ بات بن گئی، بات بن گئی. جا کے پوچھا السلام علیکم یا سیدی یا بہلول. کہا وعلیکم السلام. دیکھا نہیں ہارون رشید کی طرح اللہ والوں کی بات نہیں ہوتی ہے، دیکھا نہیں. کہا کیا کر رہے ہو؟ وہی جواب، جنت بنا رہا ہوں، ذرا اس کو سب ہوا کہ اب بات تو بن جائے گی، ہو جائے گا کام. کہا کیا کر رہے ہو؟ جنت بنا رہا ہوں. کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا بیچوں گا. کہا تو چلو بیچ دو. کتنے میں بیچو گے؟ مسکرا کے یوں دیکھ کے کہنے لگے لے لے گا؟ ہاں لے لوں گا. کہ آدھی سلطنت. کیا کہا؟ نہیں سمجھ میں آئی تمہارے؟ واہ، کبھی کبھی مہنگا پڑ جاتا ہے سودا لوگوں. ابھی قاری جعفر صاحب اور یہ جو ٹیم بیٹھی ہے نا، اللہ کی قسم یہ موقع پھر ہاتھ سے نکل گیا تو پتہ چلا میں نے کتنے لوگ دیکھے، کروڑ لگ گئے مریض پہ. ہاں ایک خورشید بھائی وہ کوما میں چلے گئے، کوما میں دہرادون میں. کوما جانتے ہو بھائی؟ کوما جانتے ہو؟ مریض کوما میں چلا جاتا ہے، جانتے ہو کہ نہیں؟ گیا کوئی سا کوما میں؟ اللہ کسی کو نہ بھیجے کوما میں بھائی. کوما تو آدھی موت ہوتا. کہہ رہا مجھ سے ان کا پارٹنر بتا رہا کہ مفتی صاحب 90 لاکھ روپے لگ گئے لیکن بچا نہیں مریض. تو بہلول صاحب نے کہا آدھی سلطنت. کہنے لگا کل تو تم 2 دینار میں دے رہے تھے، آج آدھی سلطنت باولے. اس نے کہا دیکھ کے سودا ایسا ہی ہوتا ہے. کیا فرمایا؟ دیکھ کے سودا ایسا ہی ہوتا. جاؤ ٹھیک ہے. تو بھائی اب کون ہے جو اس بہلول شاہ کی راہ پہ چل کے، کون ہے جو اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے یہاں سے دیکھو رسید کاٹنے والے، کٹوانے والے پریشان ہو رہے، راستہ خالی کرو، پانی دو، راستہ خالی کر دو. بھائی ہٹتے کیوں نہیں بھائی؟ کہنا مان لو دیکھو جلسے میں مجھے اتنا ٹائم نہیں ہے، بار بار پریشان مت کرو، بیٹھ جاؤ پیچھے کو ہٹ کے تھوڑا سا. اچھا دلشاد بھائی کہیں بیٹھے، مولانا عبد المنان بلا رہے ہیں ان کو. وہ گاڑی کے پاس چلے جائے. تو بھائی یہ جنت جو ہے نا، یہ کہنے کو تو دنیا ہے، یہ کہنے کو تو مٹی کا گھرونڈا ہے، لیکن سچ میں اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے. اللہ تو اپنی راہ پر مٹنے والوں کے کلیجہ چیک کرتا ہے. ہاں اللہ نے کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. لوگو اللہ نے کہا میرے پاس نہ تمہاری نماز، نہ روزے، نہ خون، نہ قربانی، نہ ہڈیاں، نہ گوشت، کچھ نہیں پہنچتا. میرے پاس تو تمہارا کلیجہ پہنچتا ہے کہ تم کیا سوچتے ہو، کیا مانتے ہو. اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں کون ہے جو میرے لیے بہترین عمل کر کے آتا ہے. تو بھائی اس بہلول شاہ نے، فقیر نے کتنے واقعے ان کے ہارون، ملک ہارون کے ساتھ گزرے ہیں. انہوں نے کہا آج تو آدھی سلطنت میں دوں گا. اس نے کہا کیسے دوں گا؟ کل تو نے ملکہ کو، زبیدہ کو 2 دینار میں دے دیا تھا، آج آدھی سلطنت مانگ رہا ہے. مسکرا کے کہنے لگا دیکھ کے سودا ایسے ہی ہوتا ہے. وہ بن دیکھے کا سودا تھا اور یہ دیکھ کے سودا ہو رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے کہ بن مانگے، بن دیکھے اللہ کو راضی کر لو. اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے. یہ دنیا فنا ہو جائے گی. آج جا کے دیکھو، اور ابھی آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ ہمارے اتراکھنڈ میں چلیے، وہاں جہاں سے صفایا کر رہی ہے حکومت، کتنی مرتبہ یہ زمین اتلتی پتلتی ہے. کہیں پہلے محلات ہوں گے، بڑے بڑے قصر ہوں گے، بڑے بڑے مکانات ہوں گے، آج وہاں قبرستان ہے. آج جو قبرستان ہے، کل آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے بڑے بڑے شاپنگ مال ہوں اور بڑے بڑے کمپلیکس ہوں اور بڑے بڑے جو ہے بڑی بڑی کمپنیز آ جائیں. تو یہ تو زمان ہے، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلے، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلے اپنی اپنی بولیاں بول کر اڑ جائیں گے. آج یہاں جہاں بیٹھے ہو، کل نہ جانے یہاں مسجد ہو، مدرسہ ہو، قبرستان ہو، کچھ پتہ نہیں چلتا. آج وہ لوگ کامیاب ہیں، کامیاب ہیں. اللہ نے ان کو بڑا بنا دیا، اللہ نے ان کو زندہ کر دیا، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کے مالوں کو خرچ کر دیا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بھائی؟ یار کچھ مجھے لگ رہا ڈھیلے لگ رہے ہو.
कुछ दिल नरम हो रहा कि नहीं हो रहा? तो बात मानोगे नहीं मानोगे? हाथ उठा के वादा करो, कौन कौन नहीं मानेगा? ऐसे बावले बैठे बाजी तो यूं करो बेटा, उसे नहीं पता कहीं पे हाथ ठहरा, बस उठा रहा हो तो हाथ इशारा मुसल्लम। कौन कौन है जो बात को मानेगा इंशाअल्लाह? अल्लाह इस मजमे के सुनो, इस मजमे में बूढ़े, हाजी है, मौली साहब हैं, हुफ़ाज़ है, ये बड़ी टीम है आखिरत की, और इसमें जज्बाती लोग हैं, सब तरह के लोग हैं। दुआ की कबूलियत की जितने मसले हैं सारे यहाँ मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कबूल होगी। और इस मजमे में सुनो, चारों तरफ से माहौल को फरिश्तों ने घेर लिया। कान खोल के सुन ला, फरिश्तों ने चारों तरफ से माहौल को घेर लिया होगा। आप नहीं देख रही, मेरी आंखें देखती है, रूह देखती है, और जिन्नात होंगे, नेक साली फरिश्ते एक्स्ट्रा होंगे। ये जो हम लिख रहे हैं, आप बोल रहे हैं, हम उस पर दुआएं दे रहे हैं, ये सब अल्लाह के नबी को नोट करके दे दिया जाएगा। अल्लाह के नबी ये बंदा है, भला ये बहुत जो गरीब है, भला ये मीडियम क्लास आदमी है, मगर इसने जन्नत के लिए, अपने मरहूम बाप के लिए, अपने मरहूम माँ के लिए, अपने दादा के लिए मदरसे के अंदर एक कमरा बनवा दिया। अल्लाह के रसूल इसको कबूल फरमाइए। अल्लाह के रसूल कब्र में जिंदा हैं और उनको रिस्क पहुंचाया जाता है, और वहां खड़े तमाम लोगों का सुबह से शाम तक सलाम पेश करने वालों का जवाब देते हैं। और जो यहाँ खुड्डा में बैठे हुए हैं, हदीस पाक में आता है, इनको फरिश्ते लिस्ट बना के हर पीर और जुमरात को मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत आलिया में पेश करते हैं। या रसूलुल्लाह, खुड्डे का फला आदमी, नगले का फला आदमी, शफार का फला आदमी, उसने ये जज्बा दिखाया, तो हुजूर मुस्कुरा के उसके लिए दुआएं देते हैं, हुजूर मुस्कुराते हैं। तो मेरे भाइयों, अजीज दोस्तों, जिसकी हैसियत है, जो कर सकता है, जो कर सकता है वो कर गुजरे। तो कौन है इस मजमे में? अभी कारी साहब ने बताया, इतने बच्चे बढ़ गए, इतना माशाल्लाह अच्छा काम चल रहा, अल्लाह इसको जारी और सारी फरमाए। कितनी क्लासें बननी है? 5 दरसगाहें बननी है, 5 दरसगाहें। तो कौन है जो अपने मरहुमीन के लिए ये इसाले सवाब करने के लिए कहे कि मुफ्ती साहब एक दरसगाह इंशाल्लाह मैं बनवाऊंगा? है कोई मजमे में भाई? जल्दी बताएं। अल्लाह की जात के लिए बिल देखे, इंशाल्लाह सारा मजमा उनके लिए दुआ करेगा कि अल्लाह उनके बड़ों को, उनके मरहुमीन को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएगा, कसर और महल अता करेगा। मजमे में बताएं भाई, कोई वक्त बीतता जा रहा है, ये दुनिया तो यूं ही रहेगी जैसे मैंने बताया। कितने मुल्क हैं, आप जाके देख लो, सीरिया, लीबिया, तुर्किया, जहां आज बड़े बड़े महल और मकान थे, 50 साल थे, आज वहां खंडरात और धूल उड़ती फिर रही है। ये तो यूं ही रहेगा मामला। कहीं आज महल्लात हैं, ये मदरसा, ये ईंटें, मन सन्ना सुन्नतन फलहु अजरुहु मिथला, जो किसी चीज की बुनियाद डाल के चला जाएगा, कल कयामत के दिन अल्लाह जल्ले शान उसको उसके सामने लाएगा। और जब तक उसमें पढ़ाई होती रहेगी, अल्लाह उसको बढ़ाता रहेंगे। तो बताए भाई, कौन है मजमे में जो खड़ा होकर पहला ऐलान करे एक दरसगाह बनवाने का? बताए भाई जल्दी से। है कोई मजमे में ऐसा? साहब को नाम भी बताओ, उनकी तरफ से बोल दो। एक दरसगाह भाई सरताज है, शाहनवाज। आजा भाई शाहनवाज भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ऐसे नहीं काम चलने का। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, इतने बढ़िया काम पे भी अगर आपको जज्बात नहीं उखड़ते तो समझ लो फिर आप में और कमी बाकी है। एकदम खड़े हुआ करो, अल्लाह भी तुम्हारे बच्चों को कैंसर से बचाएगा, एक्सीडेंट से बचाएगा, नुकसान से बचाएगा। कैमरा कितने में बन रहा है? लोगों को 10-10, 20-20 लाख के झटके लग जाते हैं सऊदी अरब में, यहाँ भी कारोबारों में, हालात में। और आदमी किसी वजह से चला जाए तो सब कुछ चौपट हो जाता है। उस अल्लाह से डरो जिसके साथ आपके तार जुड़े हुए हैं, जिसके साथ आपका कलेजा जुड़ा हुआ है, जिसके साथ आपका ज़हन और दिमाग जुड़ा हुआ है। आइए, एक शाहनवाज भाई, अब्बा का नाम क्या है? हसरत मरहूम के लिए एक कमरा बनवाएंगे शाहनवाज भाई। पूरे मदरसे में जितने भी पैसे लगेंगे, 3.5 लाख लगे या 3 लाख लगे, भाई सरताज भी साथ में, भाई सरताज भी। अल्लाह सरताज भाई और इन भाइयों की उम्र में बरकत फरमा। जी क्या नाम है? मेरा तो नाम दिख रहे हैं जी,
اجی نہیں میرا تو ہو لیا جی کیا ہو گیا؟ سن تو لو، اجی نہیں صاحب سن تو لو، مسافہ تو کر لو، تم بھاگ کیوں رہے؟ اجی کر لیا میں تو کر صاحب کر رہے تھے مسافہ تو کر لو، میں نے مکہ کیا کیا؟ یہ تو یہاں کی بات ہے۔ ماجد بھائی آ رہے ماجد آ رہے بھائی آ رہے بھیجو ان کو ماجد بھائی کو۔ لیکن تم اتنے کام کیوں رہے؟ مولوی سے تو پکڑے گئے، ابھی تو انہوں چھوڑ دیا، چلو ماجد بھائی کو بلا۔ کوئی اور دوسرا ہے بھائی جو ان بچوں کے لیے، یار سوچو تو صحیح، قرآن پڑھا جائے گا، راتوں کو کالا کالا رسول پڑھے جائیں گے، اینٹیں گواہ ہو جائیں گی قیامت کے دن مرحومین کے لیے۔ بتائیں ذرا کون ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، مرحومین کے لیے ایک کمرہ مدرسے میں بنوا کے تختی لگوائے ان کے اصالے ثواب کی؟ جلدی بتائیں بھائی، ہے بھائی کوئی ایسا جو اس فقیر کی بات پر عمل کر لے؟ اللہ نے یہاں لوگوں کو بڑا نوازا ہے، ایسا نہیں ہے، یہاں لوگوں کو اللہ نے بڑا نوازا ہے، اور ہر سال